السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج جناب ہم ایک سوال کا جواب تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ میں اس کا اپنے طور پر ایک جواب دوں گا جو مجھ سے کسی بچے نے ایک سوال کیا تھا۔ جو میرے سننے والے ہیں، چاہے ان کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے یا ہندوستان سے ہے، کہیں سے بھی ہے، پاکستان سے ہے، چونکہ میں خود بذات خود پاکستان سے ہوں، تو جہاں جہاں سے بھی میرے سننے والوں کا کنیکشن ہے، آپ کوشش کیجئے گا کہ اس سوال کا جواب آپ نے بھی دینا ہے۔ لازماً کمنٹ سیکشن میں چاہے کچھ ہو جائے، آپ نے لازمی دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ برِ صغیر میں پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ باقی جتنی بھی کنٹریز ہیں، وہ عرب دنیا کو آپ لے لیں اور اس کے علاوہ جو یورپین کنٹریز ہیں، یعنی پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، وہ سب کسی نہ کسی حد تک انہوں نے اپنے انفراسٹرکچر کو، اپنی عوام کی حالت کو، اپنے ایجوکیشن سسٹم کو، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی کسی کنٹری سے ریلیٹڈ کوئی معاملات ہوتے ہیں، ان کو بہت حد تک انہوں نے بہتر کر لیا ہے، سوائے ان 3 کنٹریز کے۔ آپ ان تینوں کنٹریز کا وزٹ کر لیں، آپ کو لگے گا کہ جیسے میں اپنی ہی کنٹری کے اندر ہوں۔ یعنی اگر آپ پاکستان سے ہندوستان چلے جائیں یا ہندوستان سے اگر آپ بنگلہ دیش چلے جائیں تو آپ کو کوئی ڈفرنس نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ ہندوستان سے، پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے اگر آپ کسی عرب کنٹری میں جاتے ہیں یا اگر آپ کسی یورپین کنٹری میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو واضح طور پہ ڈفرنس دکھائی دیتا ہے۔ آخر اس کی ریزنز کیا ہیں؟ یہ تینوں کنٹریز جن کے پاس ہر طرح کے وسائل ہیں، زرعی وسائل ہیں، معدنیات کے حوالے سے وسائل ہیں، اور لوگوں کے حوالے سے بھی وسائل ہیں، محنتی لوگ ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، سب کچھ ہیں ان تینوں کنٹریز کے پاس، لیکن اس کے باوجود یہ کیوں پیچھے رہ گئے؟ ہم نے اس سوال کا جواب آج ہم نے تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ میرے نزدیک اس پستی کی 2 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی جو وجہ یہ ہے کہ اس کنٹری کی سوچ کو ایک بہت ہی پلاننگ کے ساتھ، یعنی ان تینوں کنٹریز کے رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کی سوچ کو بہت ہی پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ اس کا بیڑا غرق کیا گیا۔ جب تک انگریز یہاں پہ نہیں آیا تھا، یعنی کوئی پارٹیشننگ نہیں ہوئی تھی، مطلب پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش جب یہ اکٹھے رہا کرتے تھے، یعنی گورے کے آنے سے پہلے برِ صغیر کا جو جی ڈی پی تھا وہ +6 تھا، لیکن جب وہ چھوڑ کر گیا ہے یہاں سے تو ہمارا جو جی ڈی پی تھا یعنی برِ صغیر کا، وہ -4 یا -6 تک اس نے چھوڑا ہے، یعنی ہمیں کنگال کر کے وہ یہاں سے گئے۔ اور جانے سے پہلے ان لوگوں نے یہ پلان کیا کہ ہم نے تو ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کا بیڑا غرق کیا، انہوں نے ہندوؤں کا بیڑا غرق بھی کیا، اور اس کے علاوہ بھی جو یہاں پہ مذہبی حوالے سے کوئی کرسچنس تھے یا جو بھی کسی کا کسی بھی قسم کا مذہب تھا یہاں برِ صغیر کے اندر، ان سب کا ان لوگوں نے بیڑا غرق کیا تھا۔ جانے سے پہلے ان لوگوں نے یہ پلان کیا کہ یار یہ جو قومیں ہیں، یہ بے وقوف سی قومیں ہیں، ان کا دماغ خراب کر کے یہاں سے جانا چاہیے۔ پھر ان لوگوں نے یہاں کا ایجوکیشن سسٹم ایسے بیڑا غرق کیا، ایجوکیشن سسٹم کا آپ دیکھ لیں، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش یہ ابھی تک سٹل اسی ایجوکیشن سسٹم پہ کھڑے ہیں جو انگریزوں نے یہاں کا جو لوگوں کی مینٹالٹی تھی، لوگوں کی جو سوچ تھی، اس کو تباہ کرنے کے لیے بنایا تھا۔ آج تک ہمارے ہاں وہی ایک فرسودہ قسم کا ایجوکیشن سسٹم ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان کے اندر بھی اور بنگلہ دیش کے اندر بھی۔ ہم نے آج تک اس کو چینج نہیں کیا۔ یعنی ان لوگوں نے برِ صغیر کے لوگوں کی سوچ کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ یعنی بجائے یہ کہ ہم ان سے سوال کرتے کہ آپ یہاں پر آئے تھے، یہاں پر آپ کے آنے کے بعد تو پھر یہاں پر ترقی ہونی چاہیے تھی، جو کہ یہاں پہ ہر طرح کے وسائل ہیں، انسانی وسائل بھی ہیں، قدرتی وسائل بھی ہیں، سب کچھ ہے، تو پھر ہمارا بیڑا غرق کر کے آپ کیوں چلے گئے؟ ہمیں ان سے سوال کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے ہمیں سوال کرنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں، ہمیں آپس میں لڑوا کے چلے گئے۔ ہندوؤں کو مسلمانوں کا مخالف کر دیا اور مسلمانوں کو ہندوؤں کا مخالف کر دیا۔ اب آج بھی آپ دیکھ لیں، پاکستان کا، ہندوستان کا، بنگلہ دیش کا، ان سب کا ٹک ٹاکس اٹھا کر دیکھ لیں، یہ سب ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں۔ یعنی پاکستان ہندوستان کے اگینسٹ ہے، پاکستانی ہندوؤں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور ہندو پاکستان کے پیچھے پڑے ہیں۔ اب ہندوؤں کی مینٹالٹی آپ دیکھ لیں، ان کے ہاں کچھ بھی ہو جائے، میرا تو خیال ہے کہ ان کے ہاں اگر کوئی کسی کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہوگی نا، تو وہ ہمارے اوپر ڈالتے ہوں گے کہ یہ پاکستان نے کر دیا۔ ان کے ہاں اگر تیز آندھی بھی چل پڑی ہے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان نے کر دیا جناب۔ ہر چیز ہم ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں۔ ایون بنگلہ دیش وہ پاکستان کے اگینسٹ انہوں نے کر دیا۔ اس طریقے سے یہاں کا ایجوکیشن سسٹم انہوں نے تباہ کیا کہ یہاں کی سوچ انہوں نے چینج کر دیا۔ آپ ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھ لیں، یوٹیوب پہ آپ چلے جائیں، کہیں بھی آپ دیکھیں، پاکستان ہندوستان کے فلمیں اور ڈرامے آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ہماری سوچ کو تب سے لے کر اب تک
گندا کیا جا رہا ہے، خراب کیا جا رہا ہے، ایک خاص ڈائریکشن میں ابھی تک لے کر جایا جا رہا ہے۔ اور وہ ڈائریکشن کس نے بنائی تھی؟ انگریز نے بنائی تھی، یہاں پر آ کر بیڑا غرق کر دیا انہوں نے۔ یعنی سب سے جو میرے نزدیک پہلی وجہ ہے وہ سوچ کی ہے، یعنی ہم نے اپنی سوچ کو چینج نہیں کیا۔ انہوں نے تو چینج کر دیا نا، ہمیں ان کے جانے کے بعد اپنی سوچ کو بہتر بنانا چاہیے تھا تاکہ ہم ترقی کرتے۔ اور نمبر 2 پہ جو سب سے بڑی ریزن ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ بر صغیر میں جتنی بھی اقوام آباد تھیں، چاہے مسلمان ہیں، ہندو ہیں، کرسچنز ہیں، انگریزوں نے جانے سے پہلے ان یہاں کے جتنے بھی مذاہب کے رہنے والے لوگ ہیں ان سب کو اپنے اپنے مذہب سے دور کر دیا۔ مطلب آج آپ پاکستان کے ڈرامے یا فلمیں، ہندوستان کے ڈرامے اور فلمیں اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو کیا یہ ہمارے مذہب کے اندر ہے کہ آپ نے اس طریقے سے سارے معاملات کرنے ہیں؟ اگر آپ پاکستان کا، ہندوستان کا اور بنگلہ دیش کا اگر آپ میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں کیا آپ کو مذہب نام کی کوئی چیز نظر آتی ہے؟ آپ ہندوستان کی کسی بھی آپ فلم کو اٹھا کر آپ دیکھیں، اس میں کیا گند دکھایا جاتا ہے، کس قدر آپس میں جو ایک معاملات دکھائے جاتے ہیں۔ میں بتانا بھی نہیں آپ لوگوں کو چاہ رہا، ہندوؤں نے اپنا بیڑا غرق بھی کیا، ساتھ ساتھ پاکستان کا بھی کیا ہے انہوں نے۔ یعنی ان کی میڈیا سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ مذہب سے کس قدر دور ہو چکے ہیں۔ تو انگریزوں نے اس بر صغیر کے رہنے والوں کے ساتھ 2 بہت بڑی زیادتیاں کی۔ نمبر 1 کہ ان کی سوچ کو بدل دیا، سوچ کو محدود کر دیا، غلاموں جیسی سوچ بنا دی، ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم دیا کہ جو صرف ایک اچھا غلام پیدا کرتا اور کچھ بھی نہیں کرتا۔ اور نمبر 2 پہ ان کو مذہب سے دور کر دیا، یعنی مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دیا، ہندوؤں کو ہندوازم سے دور کر دیا، اور کرسچنس کو ان کی جو مذہب ہے اس سے انہوں نے دور کر دیا۔ اور دوسرا یہ کہ ان تمام لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا کہ مسلمان ہندوؤں کو دیکھنا نہیں چاہتے اور ہندو مسلمانوں کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے بر صغیر کے رہنے والوں کی جو سوچ ہے اسے بدل دیا، اور پھر ہم لوگوں نے بذات خود اپنے ہاتھوں سے بر صغیر کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ یہ میرے نزدیک تھا اس سوال کا جواب۔ اگر کسی کو کچھ برا لگا ہو تو میں معذرت چاہوں گا اس حوالے سے۔ آپ بھی میری اصلاح کر دیجیے گا، کوشش کریں کہ آپ کے نزدیک اس کا کیا جواب بنتا ہے۔ سو لازمی اسے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا۔ آپ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔